بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک زمانے میں باجوہ ڈاکٹرائن کا بڑا نام تھا۔ اس حوالے سے ISPR مسلسل کمپین چلا رہا تھا اور لوگ بڑی تعداد میں اس ڈاکٹرائن کے دیوانے تھے۔ بالآخر رجیم چینج ہوئی، صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ چینل اعظم منیر ڈاکٹرائن کیا ہے، اس حوالے سے کپتان کی کیا رائے ہے؟ زمان پاک میں ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا، اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ جبکہ دوسری جانب اعتزاز احسن کے بعد لطیف خوسا بھی شریف خاندان پر برس پڑے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کس کو کھلی وارننگ جاری کی ہے اور عطا تارڑ نے بھی بڑی انہونی کر دی ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، اس وقت سب سے بڑا ملک کا مسئلہ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی کو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور وہ ہے پاکستان کی معاشی صورتحال۔ پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے اور امپورٹڈ سرکار عمران خان کی آڈیوز اور ویڈیوز اور باقی جو لوگ ہیں ان کو سبق سکھانے پر کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دو خبریں انتہائی تشویشناک ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جو موبائل فون انڈسٹری خام مال ختم ہونے کے بعد درجن سے زائد پروڈکشن پلانٹس بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ سے مقامی مارکیٹ میں سیل فون کی قلت پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ حکومت نے ملک میں ڈالر کی کمی کی وجہ سے متعدد اشیاء کی درآمد پر پابندی لگا دی ہے۔ ناظرین، یہ سارے پلانٹس گزشتہ حکومت کے دور میں لگائے گئے تھے، یعنی کہ پاکستان میں مقامی سطح پر جو سیل فون بننا شروع ہوئے تھے پچھلی حکومت کی یہ کوشش تھی، لیکن اب وہ بھی اس حکومت نے بند کر دیے ہیں۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ جو 300 ارب روپے کا جو شارٹ فال ہے پیٹرولیم لیوی کی مد کے اندر جو لیا جانا ہے، لیکن اس کے حوالے سے حکومت کے پاس فی الحال کوئی لائے عمل نہیں ہے جو کہ پیش کیا، اور اگلے 3 مہینوں کے اندر ہم نے 8 ارب ڈالر قرضہ بھی ادا کرنا ہے، یعنی کہ اس وقت خزانے میں 6.1 ارب ڈالر موجود ہے، اور وہ بھی UAE اور سعودی عرب کی مہربانی کی وجہ سے۔ ان دونوں ممالک کا بھی اگر نکال دیا جائے تو پیچھے 2 ارب ڈالر بھی نہیں بچتا۔ پھر ہم نے یہ قرضہ کیسے واپس کرنا اور کہاں سے لے کر یہ قرضہ واپس کرنا ہے، فی الحال اس حوالے سے کوئی بھی کلیئرٹی نہیں دی جا رہی۔ بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ملک میں معاشی اور سیاسی بحران کے ساتھ اب بدترین توانائی بحران بھی شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، نون لیگ کے لگائے گئے امپورٹڈ ایندھن کے مہنگے پلانٹس جو ہیں وہ بند پڑے ہیں۔ ایندھن امپورٹ کرنے کے لیے ڈالر موجود نہیں، ان پلانٹ سے مہنگی بجلی خریدنے کے لیے روپے ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جبکہ انہوں نے اپنے پیسے لینے ہیں، بے شک آپ بجلی لیں یا نہ لیں، اور وہ بند پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی پیسے دینے پڑیں گے، یعنی کہ بجلی بھی مزید مہنگی ہوگی۔ پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں، جو معاشی صورتحال بن چکی ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو اس کے حوالے سے کوئی ٹینشن ہے، تو نہ ہی موجودہ بھانمتی کا جو کنبہ پاکستان کی قوم پر مسلط کیا گیا ہے ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے۔ مگر ناظرین، کل کو اگر خدا نہ خواستہ ملک میں جو معاشی صورتحال چل رہی ہے اور ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو پھر کس کو پکڑا جائے گا؟ عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو، یا پھر موجودہ حکومت کو؟ اپنی کامنٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا، کیونکہ امپورٹڈ سرکار انہوں نے سارا ملبہ پچھلی حکومت پر گرا دینا ہے۔ جبکہ اگر پچھلا چارٹ 1958 سے لے کر 2018 تک دیکھا جائے تو ناظرین 3 پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پاک فوج زندہ باد، یعنی کہ یہ 3 پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں، اور ملک اس وقت نہج پر پہنچا ہے۔ 3.5 سال کی جواب طلبی عمران خان سے مانگی جا رہی ہے۔ عمران خان کے اقتدار میں بھی آدھا اقتدار اسٹیبلشمنٹ نے خوب انجوائے کیا ہے، جبکہ دوسری جانب ناظرین عطا تارڑ جو کہ کل تک بڑی دھمکیاں دے رہے تھے، بڑی بڑکے مارتے ہوئے نظر آتے، اب کہتے ہیں کہ ہمیں تو بڑی کامیابی مل گئی ہے، پرویز الہی اور ہم نے مل کر عمران خان کو ناکام بنا دیا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کب ناکام ہوئے، وہ اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ آپ سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں وہ زمان پاک میں آپ کی سپیڈیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر اسمبلی نہیں ٹوٹے گی تو 2 صوبوں میں حکومت تو عمران خان کی ہے۔ عمران خان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، صرف آپ دوڑیں گے، چیخیں چلائیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، عمران خان اس سب کو خوب انجوائے کرے گا۔ ناظرین، دوسری جانب اسپیکر پنجاب اسمبلی انہوں نے بڑی اہم بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے 5-7 بندوں کو مینج کر لیا جائے، لیکن یاد رکھیں اس چکر میں اگر ہمارے 3-4 لوگوں کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے ضمیر جگانے کی کوشش کی گئی، تو آپ کے 5-6 لوگوں کے ضمیر جاگنے والے ہیں۔ یعنی کہ ایک طرف اپوزیشن ہاتھ پاؤں مار رہی ہے کہ کسی طرح سے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو مینج کیا جائے۔ ناظرین، اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ یہاں پر قانون واضح نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے کافی حد تک ہارس ٹریڈنگ کو کافی حد تک ڈیمیج کیا ہے، لیکن اب یہی حرکتیں پھر سے کی جا رہی ہیں، اور جب فوج اقتدار میں آتی ہے پھر تانا زنی بھی کی جاتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں وارننگ دیتا ہوں،
اگر آپ نے اس طرح ضمیر جگانے کی کوشش کی تو آپ کے لوگوں کے ضمیر ہم جگائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب ناظرین اعتزاز احسن جو ہے وہ تو بات چیت کرتے ہیں، لیکن لطیف خوسا نے بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم کیوں عدلیہ کو سیاست سے اوپر لے کر جاتے ہیں، ہم کیوں نیوٹرل کو سیاست سے اوپر لے کر جاتے ہیں، ہمارے سیاست دان عجیب ہیں، کبھی اپنی گاڑی نیوٹرل کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور کبھی عدالت کے آسرے میں چھپتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں تو دوسروں کو اقتدار سے نکلواتے ہیں۔ یہ کیسا مذاق ہے، ہمارے ملک کی ریاست کے ساتھ کیسا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کے بعد جمہوریت کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، اپوزیشن کے بغیر ریاست نہیں چل سکتی۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اگر یہ بات کروں گا تو میری پارٹی کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو جس طرح کھڈے لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ہر جگہ سے مداخلت ہو رہی ہے، یہ جمہوریت کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اور ناظرین دوسری جانب زمان پارک میں جو عام اجلاس بلایا گیا، اس کے اندر فواد چودھری نے بتایا کہ پنجاب کی سینئر قیادت کا اجلاس طلب کیا گیا۔ اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی پر اعتماد کے ووٹ کے لیے اجلاس کی حکمت عملی طے کی گئی ہے اور گورنر پنجاب کو ہٹانے کی کارروائی بھی زیر بحث آئی، اور کوشش یہی ہے کہ اسی ہفتے اجلاس کے ذریعے اعتماد کے ووٹ کا معاملہ ختم کیا جائے اور اسمبلی کی تحلیل ہو۔ اور ناظرین دوسری جانب عمران خان نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک تو باجوہ ڈاکٹرائن اور یہ توقع تھی کہ جنرل عاصم منیر کی کوئی نئی ڈاکٹرائن آئے گی اور اس کے تحت ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور قانون اور آئین کے تابع ہوگی، مداخلت ختم ہوگی اور ان پر گلا شکوہ بھی ختم ہوگا اور سیاسی معاملات سیاسی انداز کے اندر حل ہوں گے۔ لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی شاید ڈاکٹر باجوہ ڈاکٹرائن پر چل رہی ہے۔ ایک زمانے میں ناظرین باجوہ ڈاکٹرائن بنائی گئی اور آپریشن بھی ہوئے دہشت گردوں کے خلاف، اور سب نے دیکھا کہ ISPR بڑا متحرک ہوئے، نوجوانوں کا جذبہ بڑا ہائی تھا اور پاکستان نے انڈیا کا پائلٹ بھی پکڑا تھا۔ پاکستان کا بڑا مورال اس وقت عمران خان مودی کو للکارتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگوں کی شدید مذمت سامنے آئی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس وقت پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، اسی لیے عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عوام جو ہے وہ عمران خان کو ہی پاکستان کا اگلا وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔